لگا سکتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا یا موت کی دعا کرنا یا موت کی خواہش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے جتنی مرضی مصیبتیں ہوں، جتنی مرضی پریشانیاں ہوں، انسان نہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، نہ خواہش کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک موت ایسی ہے کہ جس کی بندہ تمنا بھی کر سکتا ہے، خواہش بھی کر سکتا ہے، دعا خود بھی کر سکتا ہے، کسی کو دعا دے بھی سکتا ہے۔ وہ عظیم ترین موت شہادت کی موت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وددت، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ اور صحیح البخاری میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ عمر کو موت عطا کرنا تو شہادت کی موت عطا کرنا، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں عطا کرنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بندہ کسی کو شہادت کی موت کی دعا بھی دے سکتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں اللہ کر کے تم مر جائیں، یہ بد دعا ہوگی، لیکن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے، یہ اس کے حق میں دعا ہوگی۔ رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھتے ہو کہ کسی بندے نے نیا سوٹ پہننا ہے، نیا کپڑا پہننا ہے، نیا جوڑا پہننا ہے، نیا لباس پہننا ہے، فرمایا دیکھ کر کے اس کے حق میں دعا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کیا دعا کریں؟ فرمایا کہو البس جدیدہ، اللہ رب العزت یہ جوڑا تجھے مبارک کرے، یہ سوٹ تجھے مبارک کرے، تو نئے سوٹ پہنتا رہے، وعش حمیدہ، اللہ کرے تیری زندگی عزت و عظمت اور شان و شوکت والی ہو، ومت شہیدہ، اور تجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو دیکھتے ہو کہ اس نے نیا سوٹ پہنا، یہ دعا دیا کرو۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ شہادت کی تمنا اور دعا انسان خود بھی کر سکتا ہے، اور یہ عظیم ترین دعا بندہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت کا سوال کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت روز قیامت اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ واقع ہوئی ہو۔ من سأل اللہ الشہادہ، جو بندہ اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے صدق کے دل سے، بلغہ منازل الشہداء، اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، اگرچہ یہ بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہوا ہو، اللہ کی تلوار سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہ جسے خالد ابن الولید کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون خالد بن ولید؟ اس سے پوچھ ذرا کہ شہادت کی موت کتنی عظیم ترین موت ہے۔ خالد ابن ولید سے پوچھتے ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، بستر مرگ پر ہیں دوستو، اور انتہائی بیماری کی کیفیت ہے کہ خالد نے زار و کتار رونا شروع کر دیا۔ کہاں روتے کیوں ہو؟ کہاں موت کو تلاش کیا ہے، جنگلوں میں تلاش کیا ہے، پہاڑوں میں تلاش کیا ہے، دریاؤں میں تلاش کیا ہے، جنگیں لڑا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں،
ایک ایک لشکر میں، ایک ایک جنگ میں میرے ہاتھ سے، لیکن حسرت کی بات یہ ہے کہ موت آ رہی ہے تو بستر مرگ پہ آ رہی ہے۔ کاش کہ مجھے موت آتی، میدان میں آتی، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مجھے موت آتی اور میں بھی شہید سمجھا جاتا۔ کہا کلمہ تجربہ کے بعد، کلمہ تجربہ کے بعد سب سے عظیم ترین عمل اللہ رب العزت کی راہ میں لڑنا اور لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ آج تو لوگوں نے شہادت کو مذاق سمجھ لیا ہے دوستو۔ شہادت یہ بڑا عظیم منصب، لیکن اس کے ساتھ کھلیان کیا جا رہا ہے اور اس کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ مذاق کیسے؟ میرے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جی شہید کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے، نبی کے نظام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ لیکن المیہ اور لمحہ فکریہ پتہ کیا ہے کہ شہادت کے ساتھ کس قدر گنونا مذاق کیا گیا کہ جو دوستوں پالٹی بازی کی لڑائی میں مارا گیا جناب وہ بھی شہید ہے۔ شیر اور بلے کے چکروں میں جو مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ووٹوں کی سیاست میں جو مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ نوٹ کے چکروں میں جو مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ہاں عہدے، اقتدار، اختیار کے لیے جو مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اپنے لیڈر اور اپنے قائد کی کرسی کو بچانے کے لیے جو مر جاتا ہے اس کو بھی شہید کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ ہاں دوستو، جو جائیدادوں میں، پلاٹوں کے چکروں میں اور رپھڑوں میں مارا گیا اس کو بھی شہید کہہ دیا گیا۔ نا 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 نا، شہادت کے عظیم منصب کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جو نوٹ کی سیاست میں مارا جائے وہ شہید نہیں ہو سکتا، جو ووٹ کی سیاست میں مارا جائے وہ شہید نہیں ہو سکتا، جو جائیدادوں، پلاٹوں، زمینوں کے چکروں میں مارا جائے وہ شہید نہیں ہو سکتا، جو اپنے قائد کی کرسی کو بچانے کے لیے مارا جائے وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ ہاں تمہیں بتلاتے ہیں شہید وہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اللہ کے نظام کو بلند کرتے کرتے مارا گیا وہ شہید ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہ عظیم منصب ہے۔ بقیہ وقت میں دوستو، بقیہ وقت میں ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک صحابہ اکرام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے شرف صحابیت سے بھی نوازے اور شرف شہادت سے بھی نوازے۔ صحابیت بھی ہے اور شہادت بھی ہے، دو عظیم ترین منصب اللہ رب العزت نے ان خوش نصیبوں میں اکٹھے کر دیے۔ جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ عمر صحابی بھی ہے، عمر شہید بھی ہے، عثمان صحابی بھی ہے، عثمان شہید بھی ہے، علی المرتضیٰ صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے، حسن بن علی صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے، پیارا حسین ابن علی صحابی بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ ہم نے ان کا ذکر اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ آج چند ایک صحابہ اکرام جو عام لوگوں میں ان کا ذکر تو کم ہے، دنیا ان کو کم جانتی ہے، لیکن صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں اور قرآن کی آیتوں میں ان کی قربانیوں کا ذکر موجود ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ شہدائے اسلام، شہدائے دین، یہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کیسی ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں، میں ضمنی طور پر عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے، جس طرح ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ جنتوں میں زندہ ہیں اور ان کو وہاں پہ رزق دیا جا رہا ہے۔ فارحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جنتوں کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس اعلان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور میرے شہیدوں، میری راہ میں اپنے آپ کو لٹانے والوں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ جنگ بدر ہے، سنتے جائیے اور اپنے ایمان کو گرماتے جائیے۔ جنگ بدر ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی صفیں درست فرما رہے ہیں، صحابہ کو بریف کر رہے ہیں اور صحابہ کے حوصلے بلند کر رہے ہیں کہ تم 313 ہو، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت تمہیں نصرت عطا کرے گا، فتح عطا کرے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو، دوستوں صحابہ اکرام کو جنگ بدر کے موقع پہ بریف کرتے ہوئے جنت کے نظارے بھی دکھاتے ہیں۔ کہا میرے صحابہ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جلدی کرو جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف کیسی جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ میرے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی رسول عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام یاد کر لو، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ زمین و آسمان سے بڑی جنت کب ملے گی اور کیسے ملے گی؟ فرمایا اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے تو یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی اگر میں اپنی جان پیش کرتا ہوں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں تمہیں بھی جنت ملے گی۔ اس نے اپنا تھیلا نکالا جس میں کھجوریں تھیں، تھیلے سے کھجوریں کھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر دل میں خیال آیا کہیں کھجوریں کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کھجوریں کھاتے کھاتے لیٹ نہ ہو جاؤں، کھجوروں کا تھیلا دور پھینکا، میدان مقتل میں کود جاتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے اور اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ نے شرف صحابیت بھی عطا کی ہے، شرف شہادت بھی عطا کی ہے، اور ان شہیدوں کو بھی یاد کرو، ان شہیدوں کا بھی ذکر کرو۔ ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، وہ عرابی دیہاتی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا رنگ کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے
اور جسم سے بدبو آ رہی ہے، فطری طور پر جسم سے بدبو آتی ہے، رنگ کالا ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، کپڑے میرے میلے کچیلے، اگر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ صحابی رسول میدان مقتل میں کودتا ہے، مار کا بپا ہوتا ہے، میدان مقتل میں کودتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا جسد خاکی لایا جاتا ہے، میت لائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہی وہ بندہ جو کہا کرتا تھا میرا رنگ کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے، مجھے بتلائیے میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مجھے بھی کوئی پسند کرے گا کہ نہیں پسند کرے گا؟ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام ہاں یہ وہ خوش نصیب ہے جو کہتا تھا میرا رنگ کالا ہے، شہادت کے بعد اللہ نے اسے یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کر دیا ہے۔ جو کہتا تھا لا مال علی، میرے پاس مال کوئی نہیں، میرے نبی نے فرمایا زمین و آسمان سے بڑی جنت رب العزت نے اس کے نام الاٹ کر دی ہے۔ جو کہتا تھا مجھے کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا، جب اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جب یہ شہید ہوا ہے، اللہ رب العزت نے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور بعض روایتوں کی الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جسد خاکی دیکھا اور چہرہ انور دوسری جانب کر لیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی چہرہ انور دوسری جانب کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت حور موٹی موٹی آنکھوں والی اس نے اس کے جبے کو اٹھایا، اس کے کپڑے کو اٹھایا اور اس کے جبے کے اندر گھس جاتی ہے، تو حیا کے مارے میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یہ بھی تو شہید ہیں، ان کی شہادت کو کون قبول کرے گا؟ ان کی شہادت کو کون تسلیم کرے گا؟ اے مسلمان تو خوش ہو جا، تیری تو تاریخ اتنی عظیم ہے، تیری تو تاریخ اتنی پکیزہ ہے کہ تیری تاریخ شہادتوں سے لبریز اور بری پڑی نظر آتی ہے۔ اور کہاں سے لاؤں اللہ کی قسم ایسا اخلاص اور ایسی للہیت اور ایسی خشیت میں کہاں سے لے کے آؤں؟ سنن نسائی کی روایتیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اس کا نام حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اس کا خیال رکھنا، بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ صحابہ نے اس کی دیکھ بھال کی، خیال کیا۔ چند دنوں بعد مار کا بپا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس مارکے میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے عظیم ترین فتح عطا فرمائی۔ اس مارکے میں لڑنے والوں کے حصے نکالے گئے، مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم کیا گیا، حتیٰ کہ اس مجاہد کا حصہ بھی رکھا گیا۔ یہ اس وقت موجود نہیں تھا، اس کا حصہ اللہ کے نبی نے نکال کے رکھ لیا، کہا یہ بندہ آئے تو اس کو حصہ دے دینا۔ وہ آ گیا کچھ دیر بعد، صحابہ نے کہا جی یہ آپ نے جو جنگ میں میدان جہاد میں حصہ لیا تھا نا، اس میں مال غنیمت اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، تو آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، اس حصے کو قبول فرمائیں۔
وہ آگے سے کہتا ہے میں نے دنیا کا مال لینے کے لیے لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، جہاد نہیں کیا۔ کہا جہاد کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے جہاد اس لیے کیا ہے کہ مجھے یہاں پہ تیر لگے۔ یہ دیکھیے ذرا، یہ گردن میں جو گڑا اور حضرات جو گردن کے قریب گڑا ہے اور جسے لبا بولتے ہیں، کہا مجھے یہاں پہ تیر لگے، میں نے اس لیے لڑائی کی ہے، جہاد کی ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور شہید ہونے کے بعد جنت میں چلا جاؤں۔ ہے کہ نہیں اخلاص؟ کہاں سے لاؤں اس طرح کا اخلاص؟ کہاں سے لاؤں؟ مال غنیمت لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں اس لیے لڑائی کر رہا ہوں، اس لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ تیر لگے۔ کوئی مذہبی پروگرام ہو نا، کوئی دینی پروگرام، کسی پہ قدغن نہیں ہے، کوئی دینی پروگرام ہو، میری کوشش ہوتی ہے میں ویکھاں اشتہار دے ہوتے پہلے ضیافت کا انتظام ہے کہ نہیں، ہے لکھیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو لکھا ہے پھر میرا ارادہ بن جاتا ہے، نہیں لکھا تو پھر اللہ دی سپرد۔ یا میں پوچھتا ہوں بھائی مذہبی پروگرام ہے اور وہاں پہ کچھ کھانے کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو اللہ دی سپرد۔ ان کا اخلاص دیکھو، کہاں سے لاؤ گے اس قدر اخلاص؟ کوئی بدبخت ان کے ایمان پہ حملہ کرے، ان کے اخلاص پہ شک کرے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس کی اپنی اندر شک ہے۔ کہا میں نے اس لیے لڑائی کی ہے کہ یہاں پہ مجھے تیر لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سچا ہے، یہ اگر یہ سچ بولتا ہے اور سچی بات کہہ رہا ہے، اللہ اس کے وعدے کو ضرور سچا کرے گا، اللہ اس کی بات کو ضرور سچا کرے گا۔ چند دنوں بعد پھر مارکا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، یہ اللہ کا بندہ بھی اس مارکے میں شریک ہوتا ہے، لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اس کی میت کو لایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی جی علیہ السلام یہ وہی خوش نصیب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ فرمایا ہاں جی اللہ کے نبی یہ وہی خوش نصیب ہے جس نے کہا تھا مجھے یہاں پہ تیر لگے۔ آمینہ کے لال نے دیکھا، نبوت والی آنکھوں سے دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے جہاں پہ اشارہ کیا تھا وہیں پہ اس کو تیر لگا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے سچا وعدہ کر دکھایا، اللہ رب العزت نے بھی اس کی بات کو سچا کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عظیم بندے کا نماز جنازہ پڑھایا۔ شہید کا نماز جنازہ نہ بھی پڑھا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، شہید کا یہ اعزاز ہے کہ اس کا جنازہ نہ بھی پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بطور اعزاز اس خوش نصیب کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی بات سچی کر دکھائی، اللہ رب العزت نے بھی اپنی بات سچی کر دکھائی۔ غسیل الملائکہ حنظلہ کو جانتے ہو؟ حنظلہ بن عبداللہ الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، شہادتوں کی داستان۔ شادی کی پہلی رات ہے، نئی شادی ہوتی ہے، شادی کی حضرات پہلی راتیں ہیں، اعلان ہوتا ہے حیا علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، آؤ قتال کی طرف۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دوستو بیوی کی محبتوں کو قربان کر کے، بستر کی لذتوں کو قربان کر کے میدان جہاد میں کود جاتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حنظلہ کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے
رحمت کائنات جی شہید کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو غسل نہ بھی دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اس کو کفن نہ بھی دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اس کا جنازہ نہ بھی پڑھا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن حنظلہ اس حالت میں تھا کہ اس پہ غسل فرض تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ کہ حنظلہ اس حالت میں تھا کہ اس پہ غسل فرض تھا، لہذا اس کو ضرور غسل دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کی بیوی خوش ہو جا، میں نے رب العزت کے نورانی فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ تیرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ غسیل الملائکہ، جائیے حدیث کی کتاب میں جہاں پہ حنظلہ کا ذکر ہوگا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کون؟ حنظلہ، کہ جس کو رب العزت کے نورانی فرشتوں نے غسل دی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادتوں کو بھی نوٹ کرو بھائیو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں شہید ہونے والا اللہ کا یہ شیر، جس کی شہادت کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، جب سعد کا جنازہ اٹھایا گیا لوگ کہنے لگے ہم نے سعد کا جنازہ اٹھایا لیکن کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا، کوئی وزن نہیں، سعد کے جنازے کا کوئی بوجھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، سعد کے جنازے کا بوجھ اور وزن کہاں سے ہوتا؟ رب العزت نے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں بھیج دیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، سعد بن معاذ کی شہادت پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھتا ہے، رحمان کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے موقع پہ، ان کی شہادت کے موقع پہ، اور جانتے ہو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ ان کی شہادت کی خبر جب اللہ کے نبی کو ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر حضرات ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر والوں کو ملتی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں اپنے بابا کے جسد خاکی کے قریب آیا تو میں اپنے بابا کی جو میت پہ چادر تھی نا، اس چادر کو کبھی اٹھاتا ہوں اور پھر کبھی رکھ دیتا ہوں اور زاروں کی طرح رو رہا ہوں، لوگ مجھے روک رہے ہیں لیکن مجھے صبر نہیں ہو رہا، اپنے بابا کا جسد خاکی دیکھ رہا ہوں، اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کافروں نے ان کا انگ انگ کاٹ دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا، اسی اسنا میں میری پھپھی جان یعنی حضرت عبداللہ، ان کی بہن حضرت عبداللہ کی بہن آئی، وہ رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کی پھپھی، عبداللہ کی بہن، شہید کی بہن، تو اس پہ کیوں رو رہی ہے؟ میں محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان الملائکۃ لا تضع باجنحتھا، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور کہا سن تو اس پہ کیوں رو رہی ہے؟ رونے کی کیا بات ہے؟ اس پہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا سن یہ اعزاز اللہ رب العزت نے جابر کے بابا کو عطا کیے، جو اعزاز رب العزت نے کسی کو عطا نہیں کیا، کہ اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ بھی کلام کی ہے پردے کی موجودگی میں کی ہے، حجاب کی موجودگی میں کی ہے، لیکن تیرا بابا اتنا خوش نصیب ہے۔ جابر سے کہا تیرا بابا اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے بابا سے کلام کی ہے، سارے پردے ہٹا کے کی ہے، سارے پردے ہٹا کے۔
ڈائریکٹ کلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ، یارو دوستو ان کی بھی تو شہادت ہے۔ ہاں جابر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بابا کو احد کے موقع پہ ایک بندے کے ساتھ دفن کیا گیا، یعنی جو ہے نا دو بندے یا تین بندے ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ موجودہ حالات ایسے تھے، کیفیت ایسی تھی، اجتماعی قبریں نکالی گئیں۔ کہا میرے بابا کو ایک بندے کو، دو بندوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ میرا دل اس بات پہ مطمئن نہیں تھا۔ تقریباً 6 مہینے بعد میں نے اپنے بابا کی قبر کو کھودا تاکہ ان کو الگ دفن کر دوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح میرے بابے کا چہرہ اس وقت چمک رہا تھا جس دن شہید ہوئے، 6 مہینے قبر کھودنے کے بعد دیکھا پھر بھی اسی طرح چمک رہا تھا۔ یارو ان کی بھی شہادت ہے، ان کی شہادت کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو شہید ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار، قربان جاؤں جعفر تیری عظمت پر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تو سیرت میں بھی محمد جیسا ہے، صورت میں بھی محمد جیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم اور جھنڈا حضرات لشکر کا امیر بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ کو جنگ موتا ہوتی ہے، زید بن حارثہ کی فرمایا شہادت کے بعد یہ جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں آئے گا۔ جعفر طیار کی شہادت کے بعد یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ موتا کا سارا نقشہ مدینے میں دکھا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ وہ لشکر کے امیر ہیں، لشکر کے امیر میرے نبی صحابہ کو بتلا رہے ہیں زید بن حارثہ لشکر میں لڑ رہے اور کافروں کی صفوں کو تہہ تیگ کر رہے۔ جعفر طیار رضی اللہ وہ بھی لڑ رہے ہیں کہ حضرات اچانک زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب اسلام کا جھنڈا اور اسلام کا علم جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گئے۔ جعفر طیار کے ہاتھ میں جب اسلام کا علم آتا ہے، اسلام کا جھنڈا آتا ہے، ان کے دائیں بازو پہ ضرب لگائی گئی، دائیں بازو کٹ جاتا ہے۔ دوستوں نے جھنڈا بائیں بازو میں، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، ضرب لگائی گئی، کافروں نے دوستوں تلوار چلائی، بائیں بازو بھی کٹ جاتا ہے، انہوں نے جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا، اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جب جعفر طیار شہید ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جعفر کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے اور میں نے ان کے جسم پہ زخم گننا شروع کر دیے۔ رب کی قسم 90 زخم تھے جو ان کے جسم پہ لگے ہوئے تھے، اور سارے کے سارے زخم۔ اور جو سو رہے ہیں بھائی ان کو جگا دو، اور جو سو رہے ہیں نا ان کو جگا دو۔ اللہ کے بندو صحابہ کا قصہ سنو، صحابہ کی داستانیں سنو، صحابہ کے واقعات سنو، اپنے ایمان کو گرماؤ، اپنے ایمان کو مزین کرو۔ اللہ کے بندو جعفر طیار کہتے ہیں رضی اللہ، جعفر طیار کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں میں نے گنا 90 کے قریب زخم تھے، سارے کے سارے فرنٹ پر تھے، سامنے تھے۔ یہ نہیں شہید، ان کی شہادت کا ذکر کون کرے گا؟ ان کی شہادت کو لوگوں میں کون عام کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ طیار کا معنی ہے پرواز کرنے والا، طیار کا معنی ہے اڑنے والا۔ فرمایا جعفر اللہ کی جنت میں چلا گیا، جعفر اللہ کی جنت میں چلا گیا جو اس کے 2 بازو اسلام کے لیے کٹے تھے، رب العزت نے ان 2 بازوؤں کی جگہ پہ 2 پڑ لگا دیے۔ جعفر اللہ کی جنت میں پرواز کر رہا ہے۔
جعفر اللہ رب العزت کی جنت میں پرواز کر رہے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دیوانہ اور پروانہ اور مستانہ کافروں نے اسے گرفتار کر لیا، کافروں نے گرفتار کر لیا، خبیب کو قید میں ڈال دیا، صحیح البخاری کی روایت، کافروں نے قید میں ڈالا۔ جب کافروں نے قید میں رکھا تو حضرات انہی دنوں دوران قید خبیب بن عدی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ خبیب بن عدی کو دوران قید، دوران جیل ہم نے دیکھا کہ انگور کھا رہے تھے، جبکہ ان دنوں مدینہ طیبہ میں انگور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ کرامت تھی ان کی۔ بہرحال حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا، کہ خبیب کو شہید کر دیا جائے گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے کے قریب لایا گیا، پیارے خبیب نے کہا اور مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ خبیب بن عدی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، تخفیف کے ساتھ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے شاید موت سے ڈرتے ہوئے نماز ہی لمبی کر دی ہے، ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دوستوں قریب کیا جاتا ہے، تختہ دار کے خبیب بن عدی کو تختہ دار کے جب قریب کیا جاتا ہے، ایک بدبخت کہتا ہے او خبیب تو سوچ رہا ہوگا ہائے کاش کہ آج اس جگہ پہ، آج میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس مصیبت سے بچ جاتا۔ خبیب بن عدی کے الفاظ اور ان کا جواب سنیے جو آج بھی صحیح البخاری میں چمک اور دمک رہا ہے، کہاں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ بات تو گوارا ہے لیکن یہ بات مجھے گوارا نہیں محمد کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لست بالی حین اقتل مسلما فی ای شق کان للہ مسرعی، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مسلمان بن کے دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کیا حال کرو گے، کیا حشر کرو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ کے ہاں مقام اچھا ہے، تمہاری تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ شہداء اسلام، ان کی شہادتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام، ان کو اللہ رب العزت نے صحابیت کا شرف بھی عطا کیا ہے اور شہادت کا شرف بھی عطا کیا ہے۔ یہی تو ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ اور بھی قصے سناؤں، اور سنانے چاہیے کیونکہ تسی بھی لیٹ ہی آئے ہو، آج تسی کہڑا جلدی آئے، اس وقت 10 منٹ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی گل نہیں۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ تمہیں اور قصے سناؤں، لیکن دوستو اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں اور آخر میں یہی عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، رب العزت نے جن کو شرف صحابیت بھی عطا کی ہے، شرف شہادت بھی عطا کی ہے، اللہ کے بندو جہاں پہ پیارے حسین ابن علی کی شہادت قابل دید ہے، جہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت بھی بے مثال اور لاجواب ہے، وہاں پہ حضرت عمیر کی شہادت بھی بے مثال اور لاجواب ہے، جابر کے بابا کی شہادت بھی بے مثال اور لاجواب ہے، اس عربی دیہاتی کی شہادت بھی بے مثال اور لاجواب ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن حرام کی شہادت بھی بے مثال اور لاجواب ہے، جعفر طیار کی شہادت بھی بے مثال اور لاجواب ہے، اور ان تمام شہیدوں کے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں اور جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں اور جتنے بھی شہید قیامت تک ہوں گے، ان تمام شہیدوں کی سرداری اللہ نے نبی کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو عطا کی ہے، کہ جن کا ایک ایک انگ کاٹ دیا گیا،
جن کی لاش کے مسئلے کیے گئے، جن کی اعضاء کاٹ دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت حمزہ کی بہن روتی روتی آتی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفیہ کو کہہ دو کہ حمزہ کی لاش کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی کیوں نہ آؤں قریب؟ کہا اپنے آپ کو قابو میں نہیں پا سکے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا، میرے بھتیجے محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نوحہ کرنے والی صفیہ نہیں، میں ماتم کرنے والی صفیہ نہیں، میں زنجیریں پیٹنے والی صفیہ نہیں، رخساروں کو چاک کرنے والی صفیہ نہیں، گریبان کو پھاڑنے والی صفیہ نہیں، سر منڈوانے والی صفیہ نہیں، اپنے ہاتھ چہروں پہ مارنے والی صفیہ نہیں، بلکہ میرے لیے تو یہ اعزاز ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جس صف میں شہیدوں کی بہنیں کھڑی ہوں گی، صفیہ بھی اسی صف میں کھڑی ہوگی۔ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، نبی کا چچا، نبی کریم علیہ السلام کے چچا، یہ بھی شہید ہے۔ اگر شہیدوں کا ماتم کرنا ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے شہادت کے نام پہ، اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر اسلام کی تاریخ میں آپ کو کوئی دن ایسا نہیں ملے گا کہ جس دن کوئی نہ کوئی بڑی عظیم ہستی شہید نہ ہوئی ہو۔ خدا کا واسطہ ہے، سمجھو ان معاملات کو، اس عقیدے کو سمجھو، اس نظریے کو سمجھو، اس پیغام کو سمجھو، اور اس پیغام کی بنیاد کے پیچھے جو سازشیں چلائی جا رہی ہیں ان سازشوں کو سمجھو۔ شہادت حسین کے نام پہ جو 200 کھلواڑ کیا جا رہا ہے ان سازشوں کو سمجھو، یہ بھی تو شہید ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے دوستو نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے صحابہ کو شہادتیں عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بھی شہادتیں عطا فرمائی۔ رب العزت ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔